الانفال کی آیت نمبر 34 الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما لهم ألا يعذبهم الله اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وهم يصدون عن المسجد الحرام جبکہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں وما كانوا أولياءه جبکہ یہ اس کے متولی بھی نہیں ہے ان اولیاءہ الا المتقون اس کے متولی تو صرف وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے اس ڈھیٹ پن کو بیان کیا کہ وہ لوگ خود اللہ سے کہتے کہ ہمارے اوپر جو پتھر برسانے ہیں وہ برسا دیں، یعنی عذاب کا خود مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ یہ لوگ مستحق عذاب تو ہیں لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود خود ان میں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان میں کچھ لوگ یا یہ لوگ خود استغفار کرتے جب تک اللہ کا نبی موجود ہو یا لوگ استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ عذاب عمومی نہیں بھیجا کرتے، اس لیے یہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی دو وجہ بیان کی کہ یہ لوگ مستحق عذاب ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک جرم ان کا اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ آج کی آیت مبارکہ میں جو دو جرم اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کیے جس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہیں، ان میں سے پہلا جرم ہے لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکنا، جیسا کہ خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو صلح حدیبیہ سے پہلے سن 6 ہجری میں مسجد حرام میں آنے سے روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اس سال واپس جانا پڑا اور صلح حدیبیہ ہوئی اور اگلے سال پھر آپ عمرہ کے
کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اپنی مرضی سے جس کو چاہتے مسجد میں داخل ہونے دیتے اور جس کو چاہتے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک جرم تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا جرم یہ کہ مسجد حرام کے خود ساختہ متولی بن گئے، مسلط ہو گئے، زبردستی مسجد حرام پہ قبضہ کر لیا اور خود کو متولی بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے اس پہ نافذ کرنے لگے۔ حالانکہ مسجد حرام کے یا کسی بھی مسجد کے متولی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اور وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے کی بجائے اللہ کے فیصلے نافذ کریں۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا لَهُمْ، کیا مسئلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہ اللہ ان کو عذاب دے۔ اللہ يعذبهم اللہ، اللہ پاک ان کو کیوں عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ، جبکہ یہ لوگ دوسروں کو روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ تو ایک تو یہی بہت بڑا جرم ہے، کسی کو بھی اللہ کے گھر میں آنے سے روکنا، اس کا حق کسی کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چھوٹے بچے جو پاکی ناپاکی کا امتیاز بھی نہیں رکھتے، یا پاگل انسان جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا۔ لیکن اگر بچہ سمجھدار ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل کو اور پیشاب وغیرہ کو جانتا ہو، مسجد کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ کرتا ہو، تو ایسے بچے کو مسجد میں آنے سے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے، بلکہ ان کو لانا چاہیے۔ کیونکہ اگر ان بچوں کو ہم مسجد میں آنے سے روکیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو ہم ڈانٹیں گے اور کہیں گے بھائی مسجد میں نہ آؤ، تو کل کو یہی بچے جوان ہوں گے اور یہ مسجد سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو بھی ہم مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ یا کوئی آدمی ایسا ہو جس کے آنے سے مسجد میں فتنہ پھیلتا ہو، فساد پھیلتا ہو، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو اللہ کے گھر سے روکنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، بلکہ دوسری جگہ فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکے۔ اللہ کا گھر کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتا، خود اپنی جگہ خرید کر بھی اگر کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے تو جب اللہ کا گھر بن گیا وہ اس کی اپنی پراپرٹی نہیں رہی، وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اب اس سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ ایک واقعہ پیش آیا غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، کہ ایک وزیر تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جھگڑا ہو گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اگر تو آج رات میری مملکت سے باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے، آج کی رات میں میری مملکت سے باہر نکل جا ورنہ تجھے طلاق ہو جائے گی۔ یہ بات کہہ تو بیٹھا، بعد میں شرمندگی اور احساس ہوا، اور عام طور پہ طلاق دینے کے بعد ہی لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ اب پریشان ہوا کہ اب کیا کرے، اس کو اگر میں حکومتی ذرائع سے بھی نکالتا ہوں تو سلطنت بہت بڑی ہے، رات رات میں یہ باہر نہیں نکل سکتی، اتنا لمبا چوڑا سفر کیسے کرے گی، طلاق تو ہو جائے گی۔ تو امام صاحب کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک
رات بیوی جو ہے وہ مسجد کے اندر گزار لے. مسجد خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں، یہاں کسی حکومت کی بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا گھر ہے اور اس میں اس کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو لہذا یہ رات میں ہی آپ کی ملکیت سے اور آپ کی مملکت سے نکل جائے گی اور طلاق ہونے سے بچ جائے گی. خلاصہ یہ کہ یہ اللہ کے گھر، ان میں کسی کا تسلط نہیں. اور دوسری چیز، دوسرا جرم ان کا یہ وما کانوا اولیاء، یہ مسجد حرام کے متولی بن جاتے ہیں حالانکہ یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہے، یہ زبردستی مسلط ہوئے. کیونکہ مسجد حرام کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کے متولی وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار. وہ مسجد حرام ہو یا مسجد حرام کی بیٹیاں، یہ مساجد ہوں، ان مساجد کے متولی وہی لوگ ہونے چاہیے جو متقی اور پرہیزگار. میرے محترم دوستو، آج کل بہت ساری جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے زبردستی مسجدوں کے متولی بن جاتے ہیں اور ان مسجدوں میں پھر ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں. اللہ ہماری مسجدوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کا انتظام اور انصرام بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اس کے لیے خود انسان کو ذاتی طور پر بھی متقی ہونا ضروری ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف اور ڈر ہو، وہ مسجد کے امور کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے والا اور انصاف اور عدل کرنے والا. تو جو خود متقی نہیں ہے وہ مسجد کا متولی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اس مسجد کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار. اور سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے متقی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور متقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہے. تو مسجد حرام کے متولی ہوں تو یہ حضرات ہوں، نہ کہ ابو جہل ہے کمپنی، یہ بننے چاہیے مسجد حرام کے متولی. اسی طرح بیت اللہ کی بیٹیاں، تمام مساجد بیت اللہ کی شاخیں ہیں، بیت اللہ کی برانچز ہیں. اللہ کی رحمت بیت اللہ پہ اترتی ہے اور بیت اللہ پہ اتر کر سب سے پہلے مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے. پھر جو مسجد کو آباد کرنے والے ان کو اللہ کی رحمت ملتی. تو جس طرح بیت اللہ کی رحمت مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح بیت اللہ کے اصول بھی مسجدوں میں آئیں گے کہ جیسے بیت اللہ اور مسجد حرام کا متولی وہی ہو سکتا ہے جو متقی ہو، تو عام مساجد کا متولی بھی وہی شخص ہو سکتا ہے جو متولی ہو. لیکن اللہ پاک فرماتے متولی متقی ہو تو وہی متولی بن سکتا ہے، اور کسی کو متولی زبردستی نہیں بننا چاہیے. ایک مسجد کا متولی کو زبردستی بنے تو وہ اللہ کو پسند نہیں. ایک مملکت پر کوئی زبردستی مسلط ہو جائے، حاکم بن جائے، تو وہ اللہ کو کہاں پسند ہوگا. تو کسی حکومت کا زبردستی کسی حکومت پہ قبضہ کر دینا، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں شدید ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ پاک فرماتے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں. بس جس کا داں لگتا ہے وہی قابض ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دو جرم ان کے بیان ہوئے، اور تیسرا جرم اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ
جب عذاب کے مستحق ہیں تو ان پر عذاب ضرور آنا چاہیے. تو پھر ان پر کیا عذاب آیا اس کا ذکر بھی اگلی آیات میں ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم باقية